یہ بھی آزادی مارچ کے لیے نکلی ہیں، لیکن ان کی آزادی تھوڑی مختلف ہے. یہ آواز اٹھا رہی ہیں غزہ کے بچوں کے لیے، غزہ کی ماؤں کے لیے، غزہ کی بہنوں کے لیے، فلسطین کے بچوں کے لیے، کشمیر کی بہنوں کے لیے. پردے کو سب سے پہلے اہمیت دی جائے اور یہ میرا جسم میری مرضی والے قانون کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ پوچھ ہمیں ہونی ہے، اللہ نے کرنی ہے کہ جب مسلمان پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا، مسلمان کہاں تھے؟ جی میرا جسم میری مرضی والا مقصد نہیں ہے، میرا جسم جو ہے نا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. کہ پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں نے بڑی خون کی قربانیاں، بڑی اپنی عظمتوں کی قربانیوں سے حاصل کیا ہے. ہم ان بے پردہ عورتوں کو کبھی بھی پاکستان کی نمائندہ عورتیں نہیں بننے دیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک 24/7 نیوز. ناظرین آج 8 مارچ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ملک بھر میں ریلیاں نکلیں گی میرا جسم میری مرضی پہ. تو میرے ساتھ کچھ بہنیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باپردہ ہیں، ہاتھ میں فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ بھی آزادی مارچ کے لیے نکلی ہیں، لیکن ان کی آزادی تھوڑی مختلف ہے. یہ آواز اٹھا رہی ہیں غزہ کے بچوں کے لیے، غزہ کی ماؤں کے لیے، غزہ کی بہنوں کے لیے، فلسطین کے بچوں کے لیے، کشمیر کی بہنوں کے لیے، جہاں پر سال سے ظلم ہو رہا ہے. یہ حقیقی آزادی کے لیے نکلی ہیں آج. ان سے بات کر کے جانتے ہیں، آپ کا بھی تو جسم ہے، آپ کی بھی تو مرضی ہے، آپ کیوں نہیں نکلی اپنا جسم اپنی مرضی کے لیے؟ میں اس لیے اس امر کو غلط سمجھتی ہوں، میرا جسم میری مرضی، کیونکہ ہماری صحابیات جو ہیں ان کی بھی تو آنکھ کا پردہ تھا، ان کی بھی تو ہر ایک اعضاء کا پردہ تھا. لیکن باحیثیت مسلمان میرا یہ فرض ہے کہ پردے کو سب سے پہلے اہمیت دی جائے اور یہ میرا جسم میری مرضی والے قانون کو ختم کیا جائے. آپ بھی ماشاءاللہ مجھے طالب علم لگ رہی ہیں، پڑھی لکھی لگ رہی ہیں، تو اب آپ نے بھی تو ماڈرنزم دیکھا ہے، لیکن آپ اس کے پھر بھی مطلب اسلامی تعلیمات کو بھی فالو کر رہی ہیں. وہ بھی مسلمان ہیں جو اس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہیں میرا جسم میری مرضی، تو حقیقی آزادی کی بات وہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ بیسیکلی وہ اس امر سے بہت دور ہیں. ان کے گھرانے میں اس طرح کی فیسلٹیز دی نہیں جاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم اگر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم یونیورسٹی کے لوگوں کو فالو کریں، نہ کہ اپنا ایک دین پھیلائیں. آپ یہاں پر نکلی ہیں، آپ کا جو کاز ہے آج کا حقیقی کاز کیا ہے؟ اپنی زبانی خود بتائیں آپ. جی میں بحیثیت مسلمان 8 مارچ کے پروگرام میں اس لیے نکلی ہوں کیونکہ فلسطینی بہنوں کے ساتھ یکجہتی کرنا ہمارا فرض بھی ہے اور یہ ہم پر قرض بھی. تو آپ مجھے بتائیں، آپ بھی آج 8 مارچ کو نکلی ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، سب سے بڑی بات کیا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں پہ یا بہنوں پہ تشدد ہو رہا ہے. یہ ان کے اوپر یہ عذاب ان پہ نہیں ہم پہ ہے، کیونکہ یہ پوچھ ہمیں ہونی ہے، اللہ نے کرنی ہے کہ جب مسلمان پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا، مسلمان کہاں تھے؟ اسی لیے ہم اللہ کے ہاں حاضر ہونے کے لیے تاکہ ہم بتا سکیں. اللہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی. جی مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ نکلی ہیں ماشاءاللہ فلسطین کا مسجد اقصیٰ بنی ہوئی ہے، جس جھنڈے پہ آپ نکلی ہوئی ہیں آپ نے گلے میں ڈالا ہوا ہے. آپ بھی تو 8 مارچ آزادی کے لیے نکلی ہیں، میرا جسم میری مرضی کے جلوس پورے پاکستان میں نکلیں گے. ایک آپ بھی نکلی ہیں، آپ کا پرپس مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی والا مقصد نہیں ہے، میرا جسم جو ہے نا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اور یہ اسلام نے جو ہمیں حقوق بتائے نا، اس سے بڑھ کر کوئی حقوق نہیں کسی اور مذہب نے نہیں دلوائے. جتنی بڑی مرضی NGOs بات کریں، ہمیں جو اسلام نے دی ہے نا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اور آج جو پیس رہی ہے فلسطین کی عورت، اس کے حقوق کے لیے بھی ہم کھڑے ہیں. باہمت عورت ہے جو اسلام کے نام پر اپنا جینا اور مرنا اس کا ہے. ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے ان خواتین کے بارے میں بتائیں جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، جو تنگ لباس پہن کے نکلیں گی، پیٹ نکال کے نکلیں گی اور وہ مرد حضرات سے کہیں گی کہ تم اپنی آنکھیں نیچے کر لو، تم اپنی آنکھوں کا پردہ کرو، میرا جسم میری مرضی، مجھے تو آزادی ہے، میں تو نکلوں گی. یہ تو ان کی سوچ ہے نا، اب ہم ان کی سوچ تو نہیں چینج کر سکتے. وہ قرآن سے جڑیں گے تو خود بخود قرآن واحد ایسی چیز ہے جو ان کی سوچ کو بدل سکتی ہے. اس کے اسلامی تعلیمات بہت ضروری ہیں، تو اسلامی تعلیمات کے لیے کیا کیا کوششیں کرنی چاہیے ہمارے اداروں کو اور اس ریاست کو؟ ہماری ریاست کو چاہیے کہ ہمیں قرآن سے لازمی جوڑیں. جو ہمارے ادارے ہیں، اسکول جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے، تعلیم تو ہے لیکن تربیت کا نظام بالکل نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمارا نظام تعلیم بہتر ہونا چاہیے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اور اس کے بعد باقی چیزیں وہ اور بھی آ جائیں گی تو وہ بھی اس میں ماڈرن اور فیمنسٹ خواتین کو کیا پیغام دیں گی آپ جو آج نکل کے اس چیز کے نعرے بلند کریں گی اور میرا جسم میری مرضی کو پروموٹ کریں گی؟ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں نے بڑی خون کی قربانیاں، بڑی اپنی عظمتوں کی قربانیوں سے حاصل کیا ہے. ہم ان بے پردہ عورتوں کو کبھی بھی پاکستان کی نمائندہ عورتیں نہیں بننے دیں گے. پاکستان کی 90 سے 95% عورت اسلام پسند ہے، باحیا ہے، با کردار ہے، خاندان بنانے والی ہے. انہیں حق نہیں
نہیں ہے کہ وہ 2% یا 1% عورت اٹھ کر پاکستان کی نمائندگی کرے اور غلط قسم کے قوانین جو قرآن اور حدیث کے دھجیاں اڑانے والے ہیں ان کو یہاں پر منظور کروائے. ہم اس ملک کو, ہم اب اس جگہ کو, ہم اپنی ریاست کو کبھی بھی ان کے لیے جو ہے ہائی جیک نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ پاکستان کی اصل عورت ہی وہی ہے جو پاکستان اور اسلام کے لیے کھڑی ہے.